ہم سے بہت خاص اور بہت ہی گہرا پیغام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج کے کلام کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو پھر آپ کو دوائیا زندگی کے بہترین اصولوں کی سمجھ آ جائے گی۔ آمین۔ کئی دفعہ بشارتی کنونشنز پر یا شفائیہ کنونشن پر شفا پر، نجات پر، دعا پر اور ایسے ٹاپکس پر کلام دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو صرف اس بات کے لیے انکریج کیا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی ایک مسیحی ایمان میں کیسے گزارنی ہے۔ لیکن آج میں دعا کے تعلق سے ہی سناؤں گا، لیکن دعا سے بھی ایک زیادہ ضروری چیز ہے جو دعا ہی میں سے نکلتی ہے۔ آج ہم اس پر خداوند کے کلام کو سنیں۔ ہاللویا۔ دعا سے کوئی زیادہ ضروری چیز ہے؟ جی، آپ کے مائنڈ میں شاید آئے کلام ایک علیحدہ اسٹڈی ہے، علیحدہ مضمون ہے، علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ دعا ہی میں سے ایک چیز نکلتی ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ مضمون گہرا ہے اور بابرکت ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس سے برکت پائیں۔ میں آج آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں دعا کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دعا ہم سب کرتے ہیں جی، ہاتھ دکھائیں۔ لیکن دعا کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، میں کچھ پوائنٹ یہاں پر لکھ کر لایا ہوں تاکہ آپ ان کو سننے سے برکت پائیں۔ کچھ لوگ دعا کر کے چھٹ جاتے ہیں۔ میں صبح دعا میں جھکا، میں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اب میں چھٹ گیا ہوں، اب میں جو چاہے کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے صبح دعا کر لی، اور اب مجھے اپنے رویے کو جیسے بھی استعمال کرنا ہے، اس کی کوئی پرابلم نہیں۔ میرا رویہ غصے والا ہو، نرمی والا ہو، میرے رویے میں عاجزی ہو، میرے رویے میں سختی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے روٹین کے ساتھ صبح اٹھ کر پریئر کی اور دعا کرنے کے بعد اگر میرے رویے میں کسی قسم کا بھی کوئی بدلاؤ آتا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی دفعہ لوگوں کی سوچ، مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے، ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں، میں نے پریئر کی ہے، خدا کے حضور جھکا ہوں، میں نے بائبل پڑھی ہے، دیٹس آل۔ اس کے بعد میں مارکیٹ میں جاؤں، میں فیملی میں جاؤں، میں گھر میں رہوں، میں غصے میں رہوں، میں جھوٹ بولوں، میں نفرت کروں، ان ساری چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل حقیقت میں دعا کرنے کے بعد آپ کے رویے کا جو ریزلٹ نظر آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر دعائیا لیول کے بعد جو اسپرچول لیول میں آنا ہے وہ کس طرح سے آئے گا، اور یہی بنا کر ہم رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں آپ نے دعا کی؟ جی میں دعا کرتا ہوں، میں نے دعا کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دعا میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہیں اگر آپ کے رویے میں ہی تبدیلی نہیں ہے؟ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے بعد اگر آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، تو پھر دعا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی دعا میں وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ جب آپ خداوند کے حضور دعا میں جاتے ہیں نا، تو دعا میں جس چیز کی آپ نے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ شفا نہیں ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ بحالی نہیں ہے، not a restoration، وہ ہے آپ کے رویے کا بدلنا، آپ کے ایٹیٹیوڈ کا بدلنا، آپ کی سوچ کا بدلنا، آپ کے خیالوں کا بدلنا، تب آپ
چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، کئی بار ہمیں ہمارے آفس میں ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے۔ ہم جاب کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے آفس میں کوئی نیا مینیجر آ گیا ہے اور وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ بہت تنگ کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے مجھے کہا کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس بہن نے کیا کہا؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، برکت چاہو۔ ایک دعا داؤد نے بھی کی، اور داؤد نے پتہ کیا دعا کی؟ اے خداوند میرے دشمن کے جبڑوں کو توڑ ڈال، میرے دشمن کے جبڑوں کو کیا کر؟ توڑ ڈال۔ یہ فرق نظریے کی دعا ہے۔ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے، چاہے اپنے دشمن کے لیے دعا کرے، چاہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرے، تو کیا دعا کرے؟ خداوند ان کو برکت دے، خداوند ان پر رحم کر۔ کبھی بھی اپنے ستانے والوں اور اپنے دشمنوں کے لیے لعنت کو نہیں مانگنا، بلکہ آپ نے ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، خداوند ان کو برکت دے۔ داؤد نے جو پریئر کی اس کے معنی کچھ اور تھے، کیونکہ داؤد کی ہر جنگ خداوند خود لڑتا تھا، ہر جنگ خداوند خود لڑتا تھا۔ جب تک نوکری رہے گی، کئی بار ہم کہتے ہیں کہ جب تک میری نوکری ہے تب تک ٹھیک ہے، جب نوکری چلی جائے گی پھر پاسٹر صاحب کے پاس آ جائیں گے اور دعا کروائیں گے کہ خداوند ہمیں پھر سے نوکری دے دے۔ کئی بار ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلتے، اپنی سوچوں کو نہیں بدلتے، اپنے خیالوں کو نہیں بدلتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دعا کروا لی ہے، مجھے برکت مل گئی ہے، میری زندگی میں چینج آئے یا نہ آئے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دعا کے بعد آپ کی لینگویج کیا ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے۔ اور زیادہ تر لوگ ہمارے اس لیے کرائسس کا، پرابلمز کا شکار رہتے ہیں کیونکہ پریئر کے بعد بھی ان کی لینگویج جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ایون آپ کو پہلا انسان جو دیکھنا ہے جو یہ غلطی کرتا ہے تو وہ پتہ کون ہے؟ یعنی جس کی پریئر لینگویج چینج نہیں ہو رہی، وہ آپ کا پاسٹر ہے، جو پہلا انسان۔ اگر وہ دعا کر رہا ہے اور اس کی لینگویج چینج نہیں ہو رہی تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کا پاسٹر ہے۔ کبھی کبھی مجھ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، میں نے پریئر کی، دعا کی اور کچھ دیر بعد میرے رویے میں ایک دم سے تبدیلی آئی، غصے والا رویہ۔ کچھ دیر پہلے بھی میں نے دعا کی کہ خداوند میرے دشمنوں کو کیا کر؟ برکت دے، میرے ستانے والوں کو برکت دے۔ اور اچانک سے کوئی دشمن آ کر سامنے کھڑا ہوا اور میں اس کے لیے ہائپر ہو گیا۔ کبھی کبھی مالوس سے بھی یہ غلطی ہوتی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا، اور جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہم سے ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کے روح کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ بائبل بتاتی ہے کہ انسان ایک روح ہے۔ انسان کیا ہے؟ روح ہے۔ جس دن آپ مریں گے، آپ نہیں مریں گے بلکہ آپ کا بدن سو جائے گا۔ جس دن آپ مریں گے، آپ مریں گے نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ آپ کا بدن سو جائے گا۔ آپ بدن سے نکل کر خدا کے پاس جاؤ گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ریپچر کیا ہے؟ ریپچر بھی یہی ہے۔ خداوند آپ
نکال کر لے جائے گا. خدا کیا کرے گا؟ آپ کے اندر سے آپ کو نکال کر لے جائے گا. ٹیکٹس ریپچر، یہ ریپچر ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کو نکال لیا جائے. کیونکہ ہمارے بدن کے اندر جو ہماری اسپرٹ ہے نا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، پھر ختم، انسان پھر سو جاتا ہے. اگر آپ کی دعا اور آپ کا جو نارمل ٹاکنگ کا سٹائل ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو پھر یاد رکھیں آپ اپنا ہتھیار بن چکے ہیں. آپ اپنا ہتھیار بن چکے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کے لیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. اگر دعا کے بعد بھی آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کو ویپن بن گئے جو آپ اپنے لیے ہی یوز کر بیٹھے ہیں. اس لیے دعا کے بعد آپ کے رویوں کا بدلنا ضروری ہے. کبھی کبھی شیطان پتہ کیا کہتا ہے یا کیا کرتا ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کر بیٹھیں گے. کبھی کبھی وہ ہمارے لیے ایسے ورڈ یوز کرتا ہے کہ وہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. اور اس کے لیے ایک زبردست ایگزامپل بائبل میں ہمیں ملتی ہے بلق اور بلام کی. کس کی ملتی ہے؟ بلق اور بلام کی. بلق نے جو اسرائیل کا دشمن تھا اور ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے بلام کو اپنے پاس بلایا اور بلام کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے برکت چاہے اسے برکت مل جائے گی، اور اگر وہ کسی کے لیے لعنت چاہے تو اس کو لعنت مل جائے گی. بلق نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا، تو ایسے کر اسرائیل پر جا کر لعنت کر دے. وہ کیا؟ خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو ان پر لعنت نہیں کرے گا بلکہ تم کو برکت دے کر جائے گا. ان کو برکت دے کر واپس لوٹتا ہے. بلق کہتا ہے میں نے تجھے لعنت کے لیے بلایا تھا اور تو ان کو برکت دے کر گیا. اس نے کہا اس طرح پہاڑ کی دوسری طرف چلا جا اور ان پر لعنت کر، میں تجھے ایک عہدہ بھی دوں گا اور میں تجھے دولت بھی دوں گا. ان لوگوں پر کیا کر؟ لعنت کر. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر خدا کی آواز کو سنا، ان پر لعنت کرنے کی بجائے ان کو برکت دے دی. 3 ٹائمز اس نے ایسا کیا. اور آخر کار جب وہ یہ سب کچھ کر چکا تو بلق اس سے خفا ہوا اور بلق نے اس سے کہا مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ یہ لوگ جو ہے کسی طریقے سے برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. اور بلام چاہتے چاہتے اسے ایک صلاح دے کر گیا. سنا تو یہ پہلے کہ نہیں سنا؟ وہ چاہتے چاہتے اس کو ایک صلاح دے کر گیا. اور صلاح کیا دے کر گیا؟ اس نے کہا یہ لوگ خود بخود مر جائیں گے، خود بخود برباد ہو جائیں گے. ایک کام کر لے، تجھے ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان پر لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو صرف ایک کام کر. اور وہ کام کیا کر؟ تو ان کی چھوڑیوں کے پاس کیا کر؟ عورتوں کو بیچ دے. ان کو بیچ، عورتوں کو بیچ. اور جب ان کی چھوڑیوں کے پاس عورتیں جائیں گی اور وہ ان سے حرام کاری کریں گے اور یہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. کیونکہ ان کی زندگیوں پر جو خداوند کی حضوری کا انفلوئنس ہے وہ سب کا سب ان کی حرام کاری اور ان کی بربادی اور ان کی بدکرداری کی وجہ سے جاتا رہے گا اور یہ سب کے سب ایٹومیٹکلی برباد ہو جائیں گے. کئی بار ہم اپنا ہتھیار خود ہی بن جاتے ہیں. اپنے منہ کی باتوں سے ہی ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں اور اپنے منہ کی باتوں سے ہی ہم کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یہی زبان ہمیں موت کے قریب بھی لے جاتی ہے اور یہی زبان ہمیں زندگی کے قریب بھی لے جاتی ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. ہمارا ہتھیار ہم خود ہی.
بلعام نے کہا تمہیں انہیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں، یا خود بخود برباد ہو جائیں گے جب یہ گناہ میں گریں گے۔ یسوع نے کیا کہا آسمان پر جانے سے پہلے؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہماری مشکلیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ جب ہم ہر بات کے لیے نیگیٹو بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنا ہتھیار، اپنا ویپن خود بن رہے ہوتے ہیں۔ زکریا کاہن نے ساری زندگی اپنے لیے کیا دعا کی؟ خدا مجھے بچہ دے، مجھے بچہ دے، مجھے بچہ دے، مجھے بچہ دے۔ ایک دن خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا، اور جب خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور خدا کے فرشتہ نے زکریا سے کہا تیرے بچہ ہوگا، تو آگے سے زکریا کا کہتا ہے کیسے ہوگا؟ ہم تو بوڑھے ہو چکے، ہماری زبان ہمارا ویپن بنتی ہے، ہمارا ہتھیار بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے؟ زکریا نے کہا کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر خدا بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دے سکتا ہے تو کیا خداوند زکریا اور الیشبا کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ خداوند نے اسے پنش کیا، زکریا کو پنش کیا، اسے گونگا بنا دیا۔ ساری زندگی تو اس مقصد کے لیے دعا کرتا رہا ہے، اور اب تجھے برکت دینے کا وقت آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ برکت کیسے ملے گی، کس طرح ملے گی؟ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے، ڈیلی دعا کریں گے لیکن اس کے باوجود شک میں زندگی گزاریں گے۔ دعا کے بعد ہی تو وہ وقت آتا ہے جب آپ نے قائم رہنا ہے۔ دعا میں کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے جب میں دعا کر رہا ہوں تو اب میں مضبوط ہو رہا ہوں، that's all۔ دعا کے بعد سارا دن مضبوط رہنا یہ وہ رویہ ہے جس میں خدا اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجے گا تاکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو سکے۔ ہاللویا! میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اپنا ہتھیار مت بنو۔ جب آپ اپنا ہتھیار بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ دعا کر بھی لو، دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن دعا کرنے کے بعد آپ چونکہ اپنا ہتھیار بن چکے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی بلیسنگ نہیں آئی، آپ کی زندگی میں کوئی بحالی نہیں آئی۔ اس لیے دعا کرنے کے بعد اپنے رویے کو چینج کریں۔ ایک بھائی مجھے ملا، ایک جگہ پر میں نے فیتھ پر، ایمان پر 1 گھنٹہ کلام سنایا۔ کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ میں نے کلام سنایا، اور کلام سنانے کے بعد جب آخر پر دعا کرنی تھی تو وہ بھائی مجھے ملا، اس نے کہا کہ پلیز میرے لیے دعا کرے کہ خدا مجھے اچھی نوکری دے۔ خدا مجھے کیا کر دے؟ اچھی نوکری دے۔ میں نے اس کے لیے دعا کی۔ آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب دعا کروانے کے لیے آتے ہیں تو میں 1 منٹ پورا بھی ان پر دعا نہیں کرتا، میں جسٹ ان کو برکت دیتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، بلیس کر آپ کرے، آپ کی ہر پرابلم کو خدا دور کرے، آمین۔ پھر اگلا بندہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا شخص آ جاتا ہے، اس کے لیے اسی طرح سے دعا کرتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے صرف 2 لائنوں کی دعا کی، خداوند اس بھائی کو برکت دے، اس کے خاندان کو برکت دے، اور اس کے ضرورت کے موافق اسے ایک اچھی نوکری دے، آمین۔ میں نے یہ دعا کی بس اس کے۔ آپ پتہ ہے حزقیہ جب بیمار ہوا تو اس نے صرف 1 لائن کی دعا کی، اے خداوند میں تیرے حضور کیسے چلوں، بس۔ اور خداوند کو آسمان پر زندگی کی کتاب میں رد و بدل کرنا پڑ گیا۔ اس کی عمر کی میعاد جتنی تھی اتنی لکھی ہوئی تھی، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ وہاں سے اس لائن کو کاٹا اور نیچے لکھا حزقیہ کی عمر 15 سال اور بڑھا دی گئی ہے۔
हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। जब उसके लिए मैंने सिर्फ 2 लाइनों की दुआ की तो वो मेरे मुंह की तरफ देखा लगा, बस होगी दुआ। मैंने बहुत से ऐसे खातनों को भी देखा है जो लोगों के सर पर 10-10 मिनट हाथ रख के दुआ करते रहेंगे। तो भाई क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? यीशु मसीह ने एक शख्स के अंदर से बदबू निकाली, पता है कितने लफ्ज बोले? 5 वर्ड्स सिर्फ, जो प्रेयर उसमें से निकल जाए। That's all। जमायत में छोटी दुआएं की जाती हैं, कमरों में लंबी दुआएं की जाती हैं। आप अपने कमरों में जाते हैं ना, तब घुटने टेके और 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे खुदा की हुजूरी में दुआ करे, फिर मजा आएगा। एक दफा एक इबादत के अंदर एक कलाम से पहले एक भाई को दुआ का मौका दिया। आज जी कलाम की दुआ करें, माइक पकड़ दिया, अब वो दुआ कर रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र, तूने आसमान को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तूने पहाड़ों को बनाया, तूने समुद्रों को बनाया। तू मौजूदात का खुदावंद है, तू बरकत का खुदावंद। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, वो दुआ करता जा। अक्कर मैंने क्या किया? 3 बार बोला आमीन, आमीन, आमीन। वो माइक ही नहीं छोड़ा। फिर मैंने हल्का सा इशारा दिया, भाई कलाम का वक्त गुजर गया। ओ अच्छा, माइक दे दिया मुझे। और जब माइक दे दिया तो दुआ के बाद मुझे उस भाई की प्रॉब्लम का पता चला। उसकी प्रॉब्लम पता क्या थी? उसका पास्टर उसको कलाम का मौका ही नहीं देता था, वो दुआ में कलाम सुना देता था। वो क्या कहता था? दुआ में कलाम सुना देता था। तो फिर मैंने जहाँ मैं गया था, मैंने उनको कहा कि भाई प्लीज इस भाई को, ये भी खुदा का खादम है, कभी कभी कलाम का मौका भी दिया करें। ईमान के साथ की जाने वाली प्रेयर चाहे 1 लाइन की या 2 लाइन की है, आपने जब उसे ईमान से कबूल किया है, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आप पर रहम करेगा, खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ेगा और खुदावंद आपके हालात को तब्दील कर देगा। जिक्रिया ने पूरी जिंदगी दुआ की, खुदावंद मुझे एक बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे। और जब बरकत लेने का वक्त आया तो क्या कहता है? ये कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। आप दुआ करें और दुआ के बाद आपके रवैये में तब्दीली ना आए, आप कभी बरकत नहीं पा सकते। रवैये में तब्दीली का जो पहला पॉइंट है वो पता क्या है? वो है फेथ, ईमान। आपके अंदर ईमान होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरी हर मुश्किल को दूर करने की कुदरत रखता है, मेरे हर तरह के हालात को बदलने की कुदरत रखता है। सुलेमान बादशाह को पता है आपको? सुलेमान बादशाह ने जब दुआ की तो क्या दुआ की? उसने दुआ की, खुदावंद खुदा मुझे क्या दे? मुझे विस्डम दे, मुझे अकल और दिलाई दे, ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ लायक तौर पर कर सकूं। और उसकी इस दुआ के बाद पता क्या हुआ? खुदावंद ने ना सिर्फ उसको हिकमत और दिलाई दी, बल्कि खुदावंद ने उसको दौलत से भी नवाजा, ताकि वो इस दौलत को लायक तौर पर इस्तेमाल कर सके। क्योंकि खुदावंद ने उसकी इस बात से खुशी को महसूस किया और खुश होते हुए खुदावंद उसको वो भी दे दिया जो उसने खुदावंद से नहीं मांगा था। कई बार कहते हैं जब तक लंबी दुआएं ना हो तब तक हालात नहीं बदलते। पतरस जब पानी पर चला तो डूबने लगा। डूबते दौरान उसने कहा होगा, अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझे बचा ले। लंबी दुआ की थी उसने। अगर वो लंबी दुआ करता तो कहाँ जाता? डूब जाता। उसने सिर्फ खुदावंद को पुकारा,
خدا مجھے بچا. خدا ہاتھ پکڑتا ہے اور ساتھ ہی سنتا ہے. ہاللویا. آپ کا صرف یہ کہنا ایمان کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کے رویے کا درست رہنا آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آ سکتا ہے. خداوند مجھے بچا دے. خداوند مجھ پر رحم کر دے. خداوند میری مشکلوں کو دور کر دے. خداوند میری تکلیفوں کو دور کر دے. اور اس کے بعد اپنے رویے کو بالکل ٹھیک رکھے. آٹومیٹکلی خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ پر رحم کرے گا. تو آج کے میسج سے جو ہمارے لیے حاصل کلام ہے وہ کیا ہے؟ پریئر کریں، دعا کریں. لیکن اگر آپ دعا کے بعد اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر رہے، آپ نے اپنا وقت برباد کیا ہے. اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے رویے کو ٹھیک کر لیا ہے، اس دعا سے خدا آپ کے بدنوں اور جوڑوں کو توڑ ڈالے گا. ہاللویا. میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، کئی دفعہ لوگ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، پانی کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے دعائیں کرتے رہتے. خداوند ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کسی بات کی فکر نہ کرو، مجھے تمہاری فکر ہے. لوگ غیروں میں ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں، یا کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. خداوند تو اپنے طالبوں کو نیند نہیں دے دیتا. ہمیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. داؤد نے کہا میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں نے سادت کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا ہمیشہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کیسے ممکن ہے. کئی بار ہم دعا کرتے خداوند ہمیں گاڑی دے دے. گاڑی ملنے کے بعد اگلے سنڈے چرچ نہیں آتے. بھائی چرچ کیوں نہیں آتے؟ وہ میں گاڑی کے گیرج کا جو ہے نا وہ بندوبست کر رہا تھا. خدا مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے. 1 کروڑ مل گیا، اگلے سنڈے چرچ نہیں آئے. بھائی چرچ کیوں نہیں آئے؟ اور صاحب میں انتظام کر رہا تھا کہ اس 1 کروڑ کو میں نے سیو کیسے کرنا ہے. تو اس کی پلاننگ کی وجہ سے اس سنڈے جو ہے وہ چرچ مس ہو گیا. ہم اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں دیے سیو کرنے کے لیے خدا کے گھر میں آنے بھول جاتے ہیں. خدا کے گھر میں آنا بھول جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مستقبل کون ہے؟ کون ہے آپ کا مستقبل؟ آپ کا مستقبل آپ کا یسوع ہے. ہاللویا. آپ کا فیوچر آپ کا یسوع ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا نصیب ہی خراب ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نصیب ہی خراب ہے. مسیحی لوگ بھی کہتے ہیں. بائبل مقدس، کئی دفعہ لوگ جو بائبل مقدس نہیں نہ پڑھتے ایسے کوسچن ان کے ذہن میں رہتے ہیں. میرا نصیب خراب ہے، میرا نصیب نہیں ٹھیک، قسمت میں نہیں تھا، یہ ہونا ہی نہیں تھا. ہم اپنے منہ سے ہی اپنے لیے نیگیٹو ورڈ یوز کرتے رہتے ہیں. میرے نصیب میں نہیں تھا، مجھے نہیں مل سکتا تھا، یہ میری قسمت میں نہیں تھا. عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا مستقبل آپ کا یسوع ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے. اگر آپ اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کا مستقبل آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کا مستقبل کہاں رہتا ہے؟ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور آپ کا مستقبل کون ہے؟ آپ کا جیسس ہے. He is my future. ہے یا نہیں ہے آپ کا مستقبل؟ اس نے کیا کہا؟ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں. اگر وہ اول اور آخر ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کا مستقبل ہے. میں الفا اور اومیگا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ کا
मुस्तक़बिल, इब्तिदा में भी वो था और आखिर तक उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपना वेपन ना बने, अपना हथियार ना बने, आप अपनी ही बातों से मुजरिम ना बने, आप अपने ही अल्फाजों से अपनी बरकतों को ना रोकें। कभी भी ये ना कहे मैं बदनसीब हूं, मेरी किस्मत में ये चीज नहीं, मुझे ये नहीं मिल सकता, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते। और सुनो, आपका खुदा आपके हालातों को, आपकी सोचों को, आपके खानदानों को, आपकी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। सिर्फ और सिर्फ दुआ के बाद अपने नजरिए को, अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को दुरुस्त रखें। खुदा आपके लिए उन कामों को करेगा जिनको कभी आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए का मुसन्निफ फरमाता है वो हमारी जो ख्वाहिश और ख्याल से ज्यादा काम करता है। हालेलुया। सो आज दुआ में प्रिपेयर होने के लिए अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि दुआ से भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है मेरा दुआ के बाद जो रवैया है वो कैसा है, दुआ के बाद जो मेरे अंदर बदलाव आना है वो कैसा है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। दुआ हमें से हर कोई करता है, लेकिन दुआ के बाद हमारे रवैये में जो चेंज आना चाहिए वो कैसा है, वो बदलाव कैसा है। कहीं दुआ करने के बाद भी हम शक में तो नहीं जिंदगी गुजारते। पतरस अगर शक ना करता तो पानी पर थोड़ा बहुत चल लेता, उसके अंदर शक आ गया। और शक कैसे आया? जब उसने लहरों को और उन पानी की मोजों को क्या उनकी आवाज को सुना। कई बार हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी आवाजों को सुनते हैं जिनमें खौफ और डर पाया जाता है, और उस खौफ और डर की वजह से हम डूबने लगते हैं। हम अपना हथियार खुद ही बन जाते हैं, हम अपनी ही बातों से मुजरिम ठहराए जाते हैं। आप में से हर एक से खुदा प्यार करता है और आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। फकत हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मेरी जिंदगी का जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है वो कैसा है, मैंने कैसी जिंदगी बसर करनी। दुआ कर लेना काफी नहीं है, दुआ के बाद यीशु में कायम रहना काफी है। यीशु में कायम रहना बाबरकत है। मैं दुआ कितनी करता हूँ, छोटी करता हूँ, लंबी करता हूँ, ये मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि दुआ के बाद मेरी सोच, मेरे नजरिए कैसे, मेरे अंदर जो बदलाव है वो कैसा आया है। सवाल अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ और गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर। दुआ के बाद आपकी जिंदगी के अंदर आपके रवैये में जो तब्दीली आई है वो कैसी है। दोनों हाथों को उठाइए और दुआ मांगना शुरू कीजिए। और अगर आप अपने रवैये को नहीं बदल रहे तो याद रखें आपने अपना दुआ में वक्त बर्बाद किया है, वक्त जाया किया है। फिर आपको दुआ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुआ डिमांड करती है कि आपका रवैया बदल जाए। दुआ डिमांड करती है, क्योंकि दुआ का मतलब भी खुदा से बातें करना है। दुआ डिमांड करती है कि आपकी शख्सियत तब्दील हो, आपके ख्याल बदल जाए, आपके रवैये बदल जाए, आप नए हो जाए, आप चेंज हो जाए, आप अपने सितारे वालों को माफ कर दे, आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें। दुआ डिमांड करती है इस बात। आप कई महीनों, कई सालों से किसी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं और जब खुदा उस मकसद को आपके लिए पूरा करना चाह रहे हैं आप शक कर रहे हैं। चाहे कई साल आपकी बरकत लेने में गुजर जाए, कभी शक ना करें, एक वक्त आएगा खुदा आपको बरकत देगा, एक वक्त आएगा खुदा आपको बहाल करेगा। डैनियल की दुआ का जवाब 21 दिन के बाद आया।
21 days 21 दिन तक वो फास्टिंग में रहा। खुदा के हुजूर झुका रहा। फारस के नौकर ने उसकी दुआ के जवाब को रोक रखा था, लेकिन जब वो दुआ में ठहरा रहा और इस रवैये के साथ ठहरा रहा कि मेरा खुदा आसमान से मेरे लिए मदद भेजेगा, मेरा खुदा आसमान से मेरे लिए मदद भेजेगा। अजीजों, आपका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि आपका फ्यूचर यीशु मसीह है। आपका फ्यूचर रोशन है, आपका फ्यूचर बाबरकत है। वो अल्फा ओमेगा है, वो अव्वल आखिर है। आए अपनी जिंदगियों को बदलिए। सुलेमान ने दुआ की, खुदा मुझे विजडम दे ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ करूं। खुदा ने खुश होकर उसको दौलत भी दी। आप आज कैसी दुआएं करते हो? आपकी दुआएं जिंदगी के बाद आपके रवैयों में कैसी तब्दीली हो? आए इस बात को जानिए, चेक कीजिए अपनी लाइफ को। दुआ कर लेना ही काफी नहीं है, दुआ करवा लेना ही काफी नहीं है। आपके अंदर जो चेंज आया है, खुदा उसकी डिमांड करता है, खुदा उसे देखना चाहता है। आए पुकारिए खुदा, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू करिए। तेरा शुक्र। आप हारमोनियम पर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए पुकारिए खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र प्रभु यीशु, तेरा शुक्र। आए अपनी जिंदगियों को चेक कीजिए, अपने रवैये को चेक कीजिए। आप माजी में कैसी जिंदगी बसर करते थे? आप आज से पहले कैसे दुआएं करते थे? आपकी दुआई का लाइफ का स्टैंडर्ड क्या था? आज से पहले आप क्या सोचते थे? दुआ करने के बाद आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेटिस्फाई हो जाते थे कि मैंने आज प्रेयर की है, मैंने आज बाइबल पढ़ी है, दैट्स ऑल। इसके बाद अब मैं जो कुछ मर्जी करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं झूठ बोलूं, मैं फेक दूं, मैं धोखाधड़ी करूं, मैं नाजायज कराऊं, मैं गलत काम करूं, मैं गालियां निकालूं, मैं बदतमीजी करूं, मैं गलत काम करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुबह दुआ कर ली है, सुबह और शाम मैं तो 2 टाइम दुआ करता हूं, लेकिन मेरा रवैया वैसे का वैसा ही है। आज अपनी जिंदगी को बदलिए। मैं सोच नहीं सकता तू सूझना कर देता। कई बार हम दुआ करते रहते, खुदा हमें अपना घर दो, हमारे हालात अच्छे कर दो, हमारी परेशानियों को दूर कर, हमारे पास पैसों की कमी हो, खुदा हमें दो। जब खुदा ये सब कुछ दे देता है, हम खुदा को भूल जाते हैं। उस वक्त अपने रवैये को बदलने की जरूरत है। वो वक्त जब आपका रवैया तब्दील हो ताकि आपका यीशु आपका फ्यूचर नजर आए। यीशु आपका फ्यूचर है, यीशु आखिर तक आपके साथ रहेगा। अपनी माजी को छोड़ दीजिए, यीशु को तकना शुरू कीजिए। तेरा शुक्र हो। अपनी जिंदगी को बदलीजिए और हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करें। आज से मेरा दुआ का नजरिया बदल चुका है। आज से मैं वैसे दुआ नहीं करूंगा जैसे पहले आप रूटीन में करता था, बल्कि मैं दुआ इस ईमान से करूंगा कि मेरे रवैये में बदलाव आए, मेरे रवैये में तब्दीली आए। दुआ हर रोज आपके अंदर इन बातों को लेकर आए कि मैंने अपने सताने वालों को नाश करना है, मैंने अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी है। दुआ हर रोज आपको ये सिखाए कि तुम कई दिनों महीनों से दुआ कर रहा था, खुदा ने तेरी जिंदगी में काम कर दिया। दुआ आपकी जिंदगी से शक को निकाल डाले। दुआ हमेशा आपको खुदा की रसूली का एहसास दिलाती रहे कि मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ है, तो मेरी मदद करेगा, वो मुझे जोर बख्शेगा, वो मुझे नया बना देगा। दुआ इस बात से कहे कि खुदा की ये अल्फाज मेरी आने वाली नस्लों के लिए बारिश बरकत है। आज आप मन कीजिए, हाथ उठाइए। एक शख्स
اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتا تھا، خدا میری نسلوں کو برکت دینا۔ جس دن اس نے دعا کی اسی دن خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور اس نسل کو جس نے اس نے دعا کی تھی، 80 سال تک فرشتہ اپنی چوکھٹ پر کھڑا رہا، اور 80 سال کے بعد جب نسل پیدا ہوئی وہ فرشتہ اسے برکت دے کر پھر آسمان پر گیا۔ دعا کے بعد آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کا رویہ ہو وہ آپ کی زندگی میں برکت دکھائے۔ کہیں میں کبھی اپنا ہتھیار نہیں بنوں گا، میں کبھی اپنے آپ کو نہیں گراؤں گا، میں کبھی اپنے آپ کو برباد نہیں کروں گا، میں کبھی اپنے آپ کو تباہ نہیں کروں گا، میں کبھی اپنے آپ کو دکھ نہیں دوں گا۔ دعا کے بعد میرا یہ رویہ ہے کہ یسوع میرے ساتھ ہے، because he is my future، وہ میرا مستقبل ہے، وہ میرا حرام ہے، وہ میرا چلاوہ ہے، وہ میری ہر طرح کی حالات میں مدد کرے گا، ہر طرح کے دکھوں اور تکلیفوں میں میرے ساتھ نظر آئے گا میرا خدا۔ ہاللویا۔ ہوئے میری پکار یسوع، زندگیاں جاویداں، تم کی پاگائے سبری، زندگیاں جاویداں، میرے بنا فضلہ یسوع نے پڑھتا، میں نہ سوچ نہیں سکتا، تم یسوع جنا کر دیتا، میں نہ سوچ نہیں سکتا، تم یسوع جنا کر دیتا۔ اے خدا جلال کے بادشاہ، آج کا کلام جب لوگ زندگی میں کیا جن پڑے اور تم لوگ برکت زندگیاں گزارے، ان کی دعائیاں زندگی کے اندر ان کے رویے بدل جائیں، ان کی سوچ اور خیال بدل جائیں، تاکہ دعا میں گزرا گیا وقت یا دعا میں گزارا گیا وقت کبھی برباد نہ ہو، بلکہ وہ ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔